آج ہم ایک بہت ہی پراسرار کہانی کنویں کا بھید اور چار درخت کے واقعات میں گہرائی تک جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس کہانی کے کچھ خاص حصے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ سمجھیں کہ ایک اسکول، ایک استاد، ایک کنواں اور ایک عجیب سا پیغام، یہ سب آپس میں کیسے جڑے ہیں۔ کہانی میں ایک جملہ ہے جو بار بار ذہن میں آتا ہے، یاد رکھنا کنواں چار درختوں کے درمیان ہے۔ تو آئیے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو شروعات ہوتی ہے 1970 سے۔ لاہور کا ایک اسکول ہے، وہاں دو دوست پڑھتے ہیں، علی اور ندیم، اور اسی دوران ایک نئے عربی استاد آتے ہیں، سید غلام وسیم شاہ، لمبے قد کے، چہرہ تھوڑا زردی مائل، سیاہ داڑھی، باتیں بہت کرتے تھے، خاص طور پر ایران اور ترکی کے سفر کے قصے، اور ایک خاص بات، ان کی جیب میں ہمیشہ ایک پرانا سونے کا سکہ رہتا تھا۔ جی، یہ سکہ بڑا دلچسپ ہے۔ عام سکہ نہیں تھا، اس پر کچھ حروف کندہ تھے، GWS اور ایک تاریخ، 24 جولائی 1965۔ یہ تفصیل یہ معمولی نہیں، یہ آگے چل کر بہت اہم ثابت ہوتی ہے۔ جیسے کوئی نشانی ہو جسے وہ بھلا نہیں پائیں۔ بالکل ممکن ہے۔ اچھا، پھر ایک دن عربی کی کلاس چل رہی تھی۔ استاد نے کہا کہ یاد رکھنا کے موضوع پر عربی میں جملے بنائیں۔ ندیم نے کافی دیر سوچنے کے بعد ایک عجیب سا جملہ لکھا، اذکر البئر بین اربعۃ اشجار، یعنی اس کنویں کو یاد رکھو جو چار درختوں کے درمیان ہے۔ استاد نے جیسے ہی یہ پڑھا وہ بالکل خاموش ہو گئے، جیسے ٹھہر سے گئے، اور پھر ندیم سے اس کے خاندان کے بارے میں، اس کے آبائی علاقے کے بارے میں پوچھنے لگے۔ استاد کا یہ رد عمل یہ بہت معنی خیز ہے۔ ایک عام سا جملہ جو ندیم کہتا ہے کہ بس ذہن میں آ گیا، اس پر اتنا شدید رد عمل، یوں لگتا ہے جیسے اس جملے نے استاد کے ماضی کے کسی چھپے ہوئے باپ کو کھول دیا ہو۔ اور ندیم کے خاندان کے بارے میں پوچھنا، کیا وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اس لڑکے کا اس راز سے کوئی تعلق تو نہیں؟ جی، سوال تو اٹھتے ہیں۔ خیر، کچھ وقت گزرا، ایک اور عربی کی مشق ہوئی۔ استاد کلاس میں پرچے جمع کر کے دیکھ رہے تھے۔ اچانک ایک پرچہ دیکھ کر ان کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا اور وہ چیختے ہوئے کمرے سے باہر بھاگ گئے۔ اب عجیب بات یہ تھی کہ کلاس میں لڑکے تو 16 تھے، لیکن پرچے 17 نکلے، اور جو سب سے اوپر والا وہ اضافی پرچہ تھا وہ بھی سرخ روشنائی سے لکھا ہوا تھا۔ اسکول میں سرخ روشنائی منع تھی، اور اس پر لکھا کیا تھا؟ ایک دھمکی آمیز پیغام، ان لم تأت الیہ فانی آتیک، یعنی اگر تم میرے پاس نہیں آئے تو میں تمہارے پاس آؤں گا۔ کلاس میں کسی نے نہیں مانا کہ یہ پرچہ اس کا ہے۔ علی نے، جو ندیم کا دوست تھا، وہ پرچہ چپکے سے جیب میں رکھ لیا، لیکن شام کو جب اس نے دیکھا تو پرچہ بالکل سادہ تھا، روشنائی غائب، بس انگلیوں کے دھندلے سے نشان تھے۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، ایک اضافی پرچہ، وہ بھی سرخ روشنائی میں، پھر دھمکی اور روشنائی کا یوں غائب ہو جانا۔ دیکھیں نا، یہ یا تو کوئی مافوق الفطرت چیز لگتی ہے، یا پھر استاد کے اپنے اندر کا کوئی شدید خوف یا جرم کا احساس جو اس طرح ظاہر ہوا۔ وہ پیغام آخر تھا کس کی طرف سے؟ اور میں تمہارے پاس آؤں گا کا مطلب کیا تھا؟ استاد کی گھبراہٹ تو سمجھ آتی ہے صورتحال میں۔ جی بالکل، اور شاید یہ گھبراہٹ، یہ خوف بے وجہ نہیں تھا، کیونکہ کئی سال گزر گئے اس واقعے کو۔ علی اب بڑا ہو گیا تھا، وہ مری میں اپنے ایک دوست کے فارم ہاؤس پر گیا۔ وہاں اس کے دوست کو ایک پرانے صندوق سے اتفاقاً وہی سونے کا سکہ ملا، بالکل وہی سکہ، GWS اور تاریخ 24 جولائی 1965۔ اور پھر علی کے دوست نے اسے بتایا کہ فارم ہاؤس کے ایک کونے میں 4 دیودار کے اونچے درخت ہیں۔ ان درختوں کے بالکل درمیان میں ایک بہت پرانا بند پڑا ہوا کنواں تھا۔ کچھ عرصہ پہلے جب انہوں نے صفائی کے لیے وہ کنواں کھدوایا تو نیچے سے 2 انسانی ڈھانچے ملے۔ اندازہ تھا کہ کوئی 30 سال پرانے ہوں گے۔ ایک ڈھانچے نے دوسرے کو بڑی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، اور یہ سکہ GWS والا ان میں سے ایک کی جیب سے برآمد ہوا تھا۔ تو اب ساری کڑیاں مل رہی ہیں۔ وہ سکہ، GWS یعنی سید غلام وسیم شاہ، تاریخ 24 جولائی 1965، یہ تاریخ اور استاد کا نام اب براہ راست ان لاشوں سے جڑ گیا، اور کنویں کی جگہ 4 درختوں کے درمیان، بالکل وہی جو ندیم نے اپنے جملے میں لکھا تھا، اذکر البیر بین اربعۃ اشجار، اور وہ پراسرار پیغام، اگر تم میرے پاس نہیں آئے تو میں تمہارے پاس آؤں گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ پیغام اسی کنویں میں دفن دوسری لاش کی طرف سے تھا، جو کسی طرح وقت اور موت سے گزر کر اس کلاس روم تک پہنچا؟
لگتا تو یہی ہے کہ 24 جولائی 1965 کو اس کنویں کے پاس ان 4 درختوں کے بیچ کچھ بہت ہی بھیانک ہوا تھا۔ تو وہ جملہ جو ندیم کے ذہن میں آیا، وہ پرانا سکہ، وہ سرخ روشنائی والا پراسرار پیغام، اور آخر میں اسی کنویں سے ملنے والی وہ 2 لاشیں، یہ سب واقعات، یہ سب چیزیں ایک ہی زنجیر کی کڑیاں تھیں۔ جیسا کہانی میں کہا گیا ہے نا کہ کبھی کبھی کچھ الفاظ محض الفاظ نہیں ہوتے، وہ ماضی کی بھولی بسری، شاید دبائی ہوئی آوازیں بن کر لوٹ آتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور یہ کہانی ایک گہری سوچ بھی چھوڑ جاتی ہے نا؟ کہ کیا ماضی کے وہ واقعات جو بیان نہیں ہوئے، وہ جھگڑے جو حل نہیں ہوئے، یا وہ جرم جن کا بوجھ دل پر رہا، کیا وہ اس طرح غیر متوقع طریقوں سے ہمارے آج میں ظاہر ہو سکتے ہیں، جیسے ندیم کا وہ جملہ تھا یا وہ عجیب پیغام؟ یہ ہمیں یادداشت، تقدیر اور اس بات پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیسے ہمارا نہ سلجھا ہوا ماضی ہمیں